رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ صحیح احادیث میں بیان کی گئی اس بات کا بھی انکار کرنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں بس یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک تصور دیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ ذوالجلال کے پیارے محبوب نے صحابہ کو بتایا، فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا ليلة لملك فيها رجل من اهل بيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جو دنیا میں بادشاہی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہا، مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یواقع اسمہ اسمی، اس کا نام بھی وہ ہوگا جو میرا نام ہے، اس کا نام محمد ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواقع اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کے باپ کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، زمین جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی اس کے آنے سے رب تعالیٰ اس کو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں۔ اجر الجبہہ، کشادہ اس کا چہرہ ہوگا، اقن الانف، اور اس کی ناک اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا یسقیہ اللہ الغیث، جب وہ آئیں گے تو اللہ بارشیں بہت برسائیں گے، وتخرج الارض نباتها، اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، ویعطی المال صحاحا، مال اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ کسی کو گن کے نہیں دیں گے، کپڑے میں ڈال کے کہیں گے جتنا اٹھا سکتے اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک وقت آنے والا وتکثر الماشیہ، جانور بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اللہ ذوالجلال کہ یہ بندے 7 سال تک زمین پہ حکومت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے مینارہ شرقیہ میں ان کو اتارا جائے گا دمشق میں، اور اللہ کے یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کہیں گے آؤ آ کے نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں مہدی کے بارے میں بیان کی ہیں، اور آج طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مہدی کا ظہور ہوا، فلاں جگہ پہ۔ حدیث کہتی ہے یصلحہ اللہ فی لیلہ، صحیح الجامع اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مہدی کی کچھ شہرت نہیں ہوگی کہ فلاں بن رہا ہے، اب جوان ہو رہا ہے، اب یہ مہدی پورا بن گیا ہے۔ ایک رات میں رب تعالیٰ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں گے، ایک رات میں، دوسرے دن پتہ چلے گا یہ تھے وہ مہدی۔ تو یہ جھوٹے دعوے کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر نے جو باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ جس کا اللہ کے رسول پر ایمان ہے اس کا اللہ کے رسول کی باتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ، اے اللہ معاویہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، مہدیا ہدایت یافتہ بنا دے، واہدہ اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ یہ کاتبین وحی تو تھے ہی تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو بار بار گر جاتے تھے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعائیں فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی اور فرمایا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میرے اس صحابی کو ہادی اور مہدی بنا دے، ہدایت
کبھی بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ صحیح احادیث میں بیان کی گئی اس بات کا بھی انکار کرنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں بس یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک تصور دیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ عز و جلال کے پیارے محبوب نے صحابہ کو بتایا، فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا ليلة لملك فيها رجل من اهل بيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جو دنیا میں بادشاہی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہا، مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام بھی وہ ہوگا جو میرا نام ہے، اس کا نام محمد ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، اس کے باپ کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، زمین جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی اس کے آنے سے اللہ تعالیٰ اس کو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں۔ اجل الجبہہ، کشادہ اس کا چہرہ ہوگا، اقل الانف، اور اس کی ناک اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا یسقیہ اللہ الغیث، جب وہ آئیں گے تو اللہ بارشیں بہت برسائیں گے۔ وتخرج الارض نباتها، اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ ويعطي المال صحاحا، مال اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ کسی کو گن کے نہیں دیں گے، کپڑے میں ڈال کے کہیں گے جتنا اٹھا سکتے اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک وقت آنے والا وتكثر الماشية، جانور بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اللہ عز و جلال کہ یہ بندے 7 سال تک زمین پہ حکومت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے مینارہ شرقیہ میں ان کو اتارا جائے گا دمشق میں، اور اللہ کی یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کہیں گے آؤ آ کے نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں مہدی کے بارے میں بیان کی ہیں، اور آج طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مہدی کا ظہور ہوا، فلاں جگہ پہ۔ حدیث کہتی ہے یصلحہ اللہ فی لیلہ، صحیح الجامع اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مہدی کی کچھ شہرت نہیں ہوگی کہ فلاں بن رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، اب یہ مہدی پورا بن گیا ہے۔ ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں گے، ایک رات میں دوسرے دن پتہ چلے گا یہ تھے وہ مہدی۔ تو یہ جھوٹے دعوے کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ جس کا اللہ کے رسول پر ایمان ہے اس کا اللہ کے رسول کی باتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ امام مہدی جن کا ظہور ہونے والا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کب ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا اور امت کو بتایا اور فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4284، مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا۔ اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4086، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف سے یہ حسینی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔
امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے یا اس کی اولاد کو اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں ترک الخلافۃ للہ فجعل اللہ من ولده من يقوم بالخلافۃ الحق، تو اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس خلافت کو خاص کر دیا۔ اس کی اولاد میں سے ہی ایک انسان ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا جس کو امام مہدی کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک عرب کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یملأ الارض عدلا کما ملئت قبلہ ظلما، جس طرح اس سے پہلے ظلم سے وہ بھر چکی ہوگی۔ یملک 7 سنین، 7 سال تک یہ حکومت سنبھالیں گے۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے 6826۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی صفات کو بھی بیان کی۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوگا، اجل الجبہہ، کشادہ اس کی پیشانی ہوگی، اقن الان، اس کی ناک لمبی اور اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، کما ملئت جورا وظلما، جیسے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی، یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 711، یسقیہ اللہ الغیث یخرج فی آخر امت المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور تو ہوگا، خروج ہوگا، اللہ عز و جلال انہیں بارش عطا کریں گے، وتخرج الارض نباتها، زمین اپنے نباتات کو نکالے گی، ویعطی المال صحاحا، اور یہ خلیفہ جو امام مہدی ہوگا یہ لوگوں کے اندر تقسیم بڑے انصاف اور مساوات سے کرے گا، تکثر الماشیہ، چبائے خوب ہو جائیں گے، تعظم الامہ، امت خوب بڑھے گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ خلیفہ ہوگا یقسم المال ولا یعدہ، وہ مال کو اس طرح تقسیم کرے گا شمار نہیں کرے گا، کہے گا لے لو، اس قدر اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کرے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7502۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 155، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سیدنا عیسیٰ بن مریم اتریں گے، فأمکم منکم، لیکن امامت تم میں سے کوئی کروائے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ امامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام مہدی خود تم میں سے ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امامت کیسے کروائیں گے؟ تدری ما امکم منکم، پھر بیان کیا فامکم بکتاب ربکم تبارک وتعالی وسنت نبیکم، واللہ کی کتاب اور سنت نبی کے ساتھ وہ امامت کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور پھر ان کی بیعت کہاں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4085، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، ہم میں سے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے، یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی لیکن ایک ہی رات میں ان کا ظہور ہوگا، یا خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ ان کو تیار کر دے، جبکہ اس سے پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم يبق من الدہر الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ عز و جلال لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، میرے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے جس میں امام مہدی جو میرے خاندان میں سے ہوں گے،
جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس صحیح مسلم کی روایت ہے 156، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ فینزل عیسی بن مریم، عیسی بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا اللہ کے حکم سے، فیقول امیرہم تعال صلی لنا، اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے، فیقول لا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ ہذہ الامہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے ہاں یہ جو بات معروف کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یہ بات غلط ہے، اور یہ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محمد بن خالد الجندی روایت کرنے والے ہیں جو کہ ضعیف انسان ہیں، جس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے الحافظ الجندی ھذا مجہول، یہ مجہول انسان ہے، واختلف علیہ فی اسنادی، اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کا تذکرہ کیا اور ساتھ بلکہ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو بعد میں ہوگا لیکن مہدی کی بیت اللہ میں ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 7720 یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اسی مہدی کے خلاف لشکر آئیں گے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 2883۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی دوسری روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں 2884، یا رسول اللہ ان الطریق قد یجمع الناس، لوگ تو یہ تماشا دیکھنے جمع ہوں گے، یہ کدھر لشکر جا رہا ہے؟ فرمایا فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل، کچھ لوگ تو سمجھدار اس کو قصداً اس کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے، کچھ مسافر بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ عز و جلال سب کو ہلاک کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے یخسف باوسطہم، جب بیدار جگہ پہ پہنچیں گے تو لشکر کے درمیان سے زمین دھنس جائے گی، جو سب سے آگے لوگ ہوں گے پچھلے لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، پھر وہ بھی دھنس جائیں گے، صرف ایک شخص بچے گا جو یہ خبر پہنچانے والا ہوگا۔ تو امام مہدی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی اتنے ایسے لوگ جو دانش و بینش اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے ان تمام روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ تو ایک تصور ہے، یہ تو ایک بات ہے کہ ہدایت دینے کے لیے سیدنا عیسیٰ آئیں گے اور کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی ان باتوں کو ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ امام مہدی یہ وہ ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، جو زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس طرح سیدنا عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، دجال کا ظہور ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب؟ قال الصلاۃ علی وقتها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ صحابی نے پھر سوال کیا پھر کون سا؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ صحابی نے پھر سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا ایک مہم رکن، بلکہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا
کہ نماز تمام ارکان سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کو قبول کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ رب العزت کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کے کوئی رکن نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، اور پھر اس پہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ اگرچہ رکن ہے لیکن اس کی حد تک ساقط ہو جائے۔ روزہ اگرچہ اسلام کا رکن ہے لیکن ایک انسان بوڑھا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نبھا سکے، تو اس شخص کے حق میں روزہ ساقط ہو جائے۔ حج اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے لیکن حج فرض اس پہ ہوتا ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو، لیکن نماز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے، صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اور جنگ میں بھی نماز پڑھی، بلکہ صحابہ کو پڑھائی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی سال تک بیمار رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پائلز کی بیماری میں 30 سال اس انسان نے گزارے، اور حدیث کے 3 الفاظ ہیں، لا شکا ولا بکا ولا تزمع۔ 30 سال میں نہ تو یہ کسی کے سامنے روئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے شکوہ شکایت کی، اور نہ ہی اللہ رب العزت شکوہ کیا ہے اور نہ ہی واویلا کیا۔ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 30 سال اس بیماری کی بدولت ان کو عطا کیا۔ جب وہ سحری کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ مسافر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہا تھا، صلی قائم، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فأومئ ماء، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو تم جس حالت میں ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لو گے، اجر تمہیں پورا ہی ملے، کسی صورت رخصت اجازت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وقت پہ نماز پڑھ، اور نماز ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے، تمہیں جلا دیا جائے، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا، اور فرض نماز تم نے نہیں۔ نماز انسان کے لیے ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کتابوں کو کھولتے ہیں تو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک ہے سستی کرنا، ایک ہے نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، معاند بھی ہے، منکر بھی ہے، اور کہتا ہے نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو وہ رو رلا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ایسا انسان بغیر توبہ کے اگر چلا جاتا ہے نا تو کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لا یغسل، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن، یہ کفن کا مستحق، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی، ولا یدعى له بالمغفرہ، اور اس کی بخشش کی دعا کی ضرورت، ولا یدفن فی مقابر المسلم، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا، جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے بر وقت جماعت کے ساتھ، 2 انعام ملتے ہیں، ایک تو منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت کی خوبصورت کی کہ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی میری نماز نہ رہ جائے، اور یہی تربیت تابعین کی ہوئی اور سلف صالحین۔ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند عذر پیش کیے کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، ہر وقت مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس 1000 کا تذکرہ ہے، 3 عذر پیش کیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نبینہ انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے کوئی لانے والا بھی نہیں، نبینہ ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں، وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ قال نعم،
اذان تو سنتے کافر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے ان بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت جھاڑیاں ہیں، اگر میں رات کی تاریکی الجھ جاؤں کسی درخت کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے وہی سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، کہا مسجد میں آ کے نماز۔ ایک تیسری روایت میں پانچواں عذر ہے ان المدینۃ کثیرۃ العوام والسباع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جانور بھی ہیں اور درندے، میں نبینا انسان ہوں، اگر میں نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا شوق پورا کر لے تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا یہ بتاؤ اذان سنتے ہو؟ کہا جی ہاں، کہا پھر مسجد میں۔ چھٹا عذر لے کے چوتھی روایت کے الفاظ ہے پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری وجبر سنی ورق عظمی، میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، نابینا ہو چکا، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی، میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ قال نعم، یہ آواز پہنچتی ہے، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفر ذمۃ اللہ، اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، اور اللہ کیسے ضمانت نہ دے ایسے انسان کی جو متقی ہے؟ خود قرآن مجید نے اس بات کی نشاندہی کی ہے، یہ قرآن مجید نوشتہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو متقی لوگ، اور متقین کی صفات کیا ہے؟ اس آیت کے اندر 3 صفات بیان ہوئی جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، اور پھر اس ایمان کی دلیل کیسے دیتے ہیں؟ نماز کو قائم کر اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک نماز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حکم دیا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز کا خیال کیا کرو، اسی لیے تو بتایا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز میں عموماً لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ منافق کی نشانی بیان کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کیسے ہی وہ کمال کے لوگ تھے سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے لوگوں 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ وہ عامش کیسا انسان تھا جو کہا کرتے تھے 70 سال ہو گئے آج تک میری نماز تکبیر اولا فوت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ چوتھا عمل بیان کیا، اگر آپ نماز کو وقت پہ پڑھ لیں تو آپ کے تمام کام میں روشنی آ جائے گی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنرز کی میٹنگ کرتے تو پہلے حالات نہیں پوچھتے تھے، سب سے پہلی بات یہ کہتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا، فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جس نے نماز کو میں سب سے زیادہ، نماز میرے نزدیک سب سے مہم کام ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اسے بڑا پیدا کیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت کی، پورے دین کی حفاظت کر، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا دنیا کے کسی کام میں بھی اچھا عمل پیش نہیں۔ اس لیے الصلاۃ علی وقتہا، اس عمل کے بارے میں انسان کو سوچ بنانی چاہیے، پلاننگ کرنا چاہیے، اور خصوصاً آج کل کے اس پرفتن دور میں رات کو لیٹ سونا، پرواہی نہ کرنا، صبح کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، ظہر کے بعد سو جانا، عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، صبح کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور عصر کے وقت بھی، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو پتا ہے، اللہ رب العزت نے ہی ان کو بھجوایا ہے
پوچھتے ہیں اللہ رب العزت من این اقبل، تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے جواب دیتے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی حفاظت۔ یہاں ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک فرشتے نے پتھر اٹھایا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، اور اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے فَيَسْلَوْ رَأْسَهُ، اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفعه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو تو لیا پھر قرآن کا انکار اس طرح کیا، فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سو رہا۔ الصبر قطعۃ من عذاب اللہ، صبر اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے فرمایا جب کوئی صبر کرے فلیعجل الرجوع الی اہلہ، جب اس کا کام مکمل ہو جائے تو فوراً پلٹ کے اپنے گھر آئے۔ لیکن صبر میں نہ تو انسان کا وہ سکون ہوتا ہے جو انسان حضر میں ہوتا ہے، اس کی رخصت ایک کیا دے دی، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو آپ صحت کی حالت میں اپنے ہی شہر اور گاؤں اور دیہات اور بستی میں جو خوبصورت نماز پڑھی ہوگی، اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں تو وہ خوشبو تو نہیں آتا، بیماری جب آ جائے تو وہ سکون تو نہیں آتا۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں، یہ صبر کی حالت میں جو نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگائی ہے بیماری کی، اس کی نماز وہ لکھو۔ اب تو بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس کی وہ لکھو جس نے صحت کی حالت میں خوبصورت پڑھی، اجر اتنا ہی لکھنا۔ سفر میں بھی ایسے ہی ہے، آپ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے، لیکن جب سفر میں تھے اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص پڑھی، رخصت ہے اور اپنے عمل سے رخصت پیش کی۔ کہاں 60 سے 100 آیتیں اور کہاں سفر میں سورۃ الاخلاص۔ تو مشقت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جلال نے رخصتیں رکھی ہیں، ان میں ایک رخصت 5ویں یہ بھی ہے کہ آپ جب سفر پہ نکلے تو قصر کریں۔ کتنے سفر پہ نکلے تو قصر کریں۔ علماء امت کے 3 موقف ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 برد سفر کرے انسان تو اسے قصر کرنی۔ یہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ ابن حبان کہتے ہیں ایک برید ہے 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے۔ 1 میل برطانوی میل ہے، 1 میل حجازی میل ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے احتیاطاً یہ لکھا ہے 88 میل کو سفر کرے تو تب قصر ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل مکہ لا تقصروا في اقل من 4 برد وذلك من مکہ الى الطائف وعسفان، اے اہل مکہ تم 4 برد سے کم پہ قصر نہ کرنا، یہ مکہ سے طائف تک اور مکہ سے عسفان تک بنتا ہے۔ دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جس کو سفر کہیں گے، عرف عام میں جس کو سفر کہیں گے اس میں قصر کریں گے۔ کتنا سفر ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاسافر الساعة من النهار فاقصر، میں ایک گھڑی اگر سفر کرتا ہوں تو میں قصر کروں گا۔ اور ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر کرو، تحدید نہیں کی۔ اور تیسرا موقف جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح موقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا، یحییٰ بن یزید، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یزید کو جواب دیا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة 3 اميال او 3 فراسخ صلى ركعتين، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ صحیح مسلم کی روایت جس میں 3 فرسخ کا تذکرہ آ گیا احتیاطاً،
ہوتا ہے 3 فرسخ 9 میل کے ہوئے، یہ برطانوی میل نہیں، حجازی میل کا اعتبار کریں تو آج 22.5 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا. تو شریعت نے اجازت دے دی کہ آپ ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے، فرض بھی 4 ہیں اس کو 2 پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کے صرف 3 پڑھیں گے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، لیکن فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا ہے. جب شریعت نے رخصت دی کہ آپ 22.5 کلومیٹر اور احتیاطاً 23 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں. یہ کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ علماء امت کا موقف اس میں بھی ہے کہ کتنے دن یہ قصر کر سکتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر کی. وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے. اور اسی موقع کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی رخصت بھی دی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. یہ مثال سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر فتوے لگتے ہیں کہ دیکھا یہ فلاں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نماز کو جمع کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير، جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. آپ اگر ظہر کو سفر کرنا چاہتے اور ظہر کا وقت بھی نہیں ہوا تو آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے، عصر کے وقت جا کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. یہ صحیح بخاری کی روایت. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک، ہم غزوہ تبوک میں نکلے. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں، اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھتے، نمازوں کو جمع کر لے. شریعت رخصت دے دی. ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالهاجرة الى البطحاء، اللہ کے رسول بطحاء کی طرف گئے. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عصر کی پڑھی. تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہے. اور